کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہم اللہ کے رسول ہیں کہ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ شاہ صاحب تشریف فرمائے، لائر بھی یہاں پر تشریف فرمائے کہ جج کے پاس اگر کیس ٹرائل کے لیے دیا جائے فل بینچ کی صورت میں یا سنگل بینچ کی صورت میں وہ کیس ٹرائل کرے تو وہ اس واقعہ کے سلسلہ میں لوگوں سے یہ سوال کرتا ہے، گواہوں سے یہ سوال کرتا ہے، جو مدعیوں سے سوال کرتا ہے کہ کیا کوئی واقعہ یہاں پر جو ہوا ہے اس موقع پر آپ موجود تھے؟ اس موقع پر آپ موجود تھے؟ تو وہ شخص یہ کہے گا کہ ہاں میں موقع پر موجود تھا، تو جج اس کی گواہی کو قبول کرے گا۔ لہذا اس لیے ہم نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، موجود رسول کا کلمہ پڑھا ہے، سابقہ رسول کا کلمہ نہیں پڑھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باطنی حیات آج بھی ہے، یہ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ آج کوئی شخص دیوبند کی سرزمین سے اٹھے اور یہ کہے کہ نہیں ہم نے مردہ رسول پر کلمہ پڑھا تو ہزار لعنت اس پر۔ آج وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نبی کا احترام اور ادب اتنا کیا جائے جتنا بڑے بھائی کا کرتے ہو۔ وہ نبی جس کے لیے اللہ قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنے قبلے کے رخ کے ادھر موڑ دوں گا جدھر تمہارے قلب اطہر میں خیال آئے۔ الحمدللہ۔ شفاعت کی باتیں اتفاق سے چلی لی۔ میں نے آج 4-6 دن ہوئے سمیترک میں ایک درس دیا ہے شفاعت پر۔ یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس کے تحت اس میں جتنے شفاعت کے منکرین ہیں سب کے عقائد بیان کیے ہیں، ان کے مستدلات بیان کیے ہیں کہ وہ کسی سے استدلال کرتے ہیں، کون کون سی آیتیں کون کون سی حدیثیں پیش کرتے ہیں، اس کا رد پیش کیا ہے۔ اور یہ سیریز چل رہی ہے۔ یہ قاری محمد سعید صاحب نے غالباً کو 1.5 گھنٹے کا درس قرآن پاک ہے، ویڈیو بھی ہوا ہے، آڈیو بھی ہوا ہے۔ تو یہ وہ بنا کے کیسٹس لائے ہیں، اگر آپ یہ دیکھ لیں تو پھر اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو شفاعت کے بارے میں ایک صحیح تلا ہوا عقیدہ مل جائے گا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں کہ شفاعت کس بات کا نام ہے، فی حد ذات ہی شفاعت ہے کیا چیز، اور نبی کریم علیہ السلام کرے گا کس طرح، باقی لوگ بھی شفاعت کریں گے، سرکار کی شفاعت میں باقیوں کی شفاعت میں فرق کیا ہوگا۔ اور جو معترض اعتراض کرتے ہیں کہ شفاعت نہیں ہوگی وہ کیا ہے، وہ کون سی آیت ہے، وہ کون سی حدیث ہے، ان کو تفصیلات کے اعتراضات بھی ہیں اور جوابات بھی ہیں۔ میں نے آیتوں کی نشاندہی بھی کی ہے، ان کا رد بھی پھر قرآن مجید سے پیش کیا ہے۔ یہ باٹلے کے اپنے ایک مرید ساتھی ہیں محمود حسین صاحب قادری، انہوں نے 50 پاؤنڈ بیلاشی کی پیش کیے۔ اب ذرا اندازہ کریں بھی کون کون کہاں سے پیسے پیش کرتا ہے، اور پھر دیکھنا ہوگا کہ چون چون کرنے والا جو ہے وہ کون ہے، تو نے کتنے پیسے دیے ہیں۔ شور تو وہ مچائے جس نے کچھ دیا ہو، وہ اندازہ کریں باٹلے کا رہنے والا ہے، یہاں سے اس کا کیا تعلق رکھتا ہے۔ اپنا مرید ساتھی ہے، وہ سمجھتا ہے میرے پیر نے سچے عقیدے کا ایک مرکز قائم کیا ہے، وہاں پیسے بھی خرچ کرنے چاہیے اور چلنا بھی چاہیے۔ اب آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں تشریف لاتے ہیں، حضرت یہ بری سے تشریف لائے ہوئے یہ کیانی صاحب اپنے مرید ساتھی ہیں، انہوں نے خدمت عالیہ میں سید محمد حسین شاہ صاحب ترمذی ان کی خدمت عالیہ میں کہیں گے، وہ جو کہ ہمارے سر پر احمد حسین صاحب 5 منٹ گفتگو کریں، لیکن اہل سنت کا ایک نقشہ پیش کریں اور بتائیں کہ آپ کی جماعت اہل سنت کیا کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد نبی، علماء اہل سنت، جماعت اہل سنت زندہ باد۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك إن
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حضرت قبلہ مفکر اسلام پیر سید عبد القادر شاہ صاحب جیلانی دامت برکاتہ العالیہ، جگر گوشہ امیر ملت حضرت پیر طریقت سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی، جگر گوشہ محدث اعظم حضرت صاحبزادہ حاجی محمد فضل کریم صاحب، میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میلاد کی محفل پاک اور حضور کی تشریف آوری ہم سب کو مبارک ہو. حضرت قبلہ مفکر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے 5 منٹ ہیں اور یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کی جماعت اہل سنت کیا کر رہی ہے. میں تو صرف یہی عرض کروں گا کہ جماعت اہل سنت وہی کام کر رہی ہے جو اس کے اسلاف نے اسے سکھایا ہے، اور وہ غالباً اسی شعر میں میرا خیال ہے وہ پیغام میں دے سکتا ہوں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی زبان سے کہ آپ فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھول. یہ جماعت اہل سنت حضور یہ کام کر رہی ہے. حشر تک ڈالیں گے ہم، اگر آپ میرے ساتھ متفق ہیں کہ آپ ہی ڈالیں گے، میرے ساتھ مل کے کریں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. مثل فارس نجد کے، بولو، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے ہم چرچے کر رہے ہیں. یہ اس کی ان کی ذات والا صفات کی شان کے ترانے گا رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بڑا اور اعلیٰ ذکر کیا ہو سکتا ہے، اور دین کی خدمت اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے. اور حضور علیہ السلام کا ذکر پاک ایسا عظیم ذکر ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وہ نہ بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، وہ نہ بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں شاہ صاحب آپ کا کیا نام ہے؟ قاری سید صداقت علی شاہ. دراصل سید ایسا وزیر لفظ ہے، قاری کوئی تو نہیں استعمال کریں گے، ذاتی پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہے. اسی سید کے ساتھ آپ نہیں استعمال ہوتا. تو میں جب غور کرتا ہوں کیوں، تو تدریب الراوی نے، امام جعفر سیوطی نے لکھا تدریب الراوی میں کہ شعبی شعبی کہلاتا ہے، حالانکہ میں شہید ہے کوئی شہید نہیں کہلاتا، حافظ ہے کوئی حافظ نہیں کہلاتا، قاری ہے کوئی قاری نہیں کہلاتا. غوثیت، قطبیت، جدیدیت یہ سب ان کے اندر ادغام ہے، کوئی نہیں کہلاتا.
کا دراصل جس کا جو سپیریئر رینک ہوتا ہے نا وہ استعمال کرتا ہے. جو آدمی ایم اے ہوتا ہے ظاہر بی اے تو ہوتا ہے, لیکن کبھی اس نے کہا کہ بی اے بھی ہے, کوئی پی ایچ ڈی وہ ساتھ لکھتا ہے میں ایم اے بھی ہوں. وہ لوگ آج تک نبی پاک کی اولاد کو اتنی عزت دیتے چلے آئے کہ یہ باقی جتنے بھی نام ہیں اس میں مدغم ہو جاتے ہیں. ہمیں کسی نے ساری زندگی میں نہ کبھی مولوی صاحب کہا ہے نہ کوئی اس طرح کا اور ٹائٹل ملا ہے. امتحانات بہت دیے ہیں لیکن نہیں تو خود لکھ سکا ہوں. ایک مرتبہ کبھی بچپنے میں نے بی اے کیا تو اپنے نام کے ساتھ بی اے لکھ دیا. اتنی شرمندگی محسوس ہوتی ہے کس نے لکھا ہے. تو وہی بات کی میں نے تلاش کر کے کئی ہزار کتابوں میں سے وہ نام تلاش کر کے کاٹا. میرے نام کے ساتھ کبھی کوئی ڈگری لکھی ہوئی لیکن کچھ بھی ہو تو دستگیر کی اولاد میں ہونا یہ میرے لیے بڑے بڑا نہیں. آئیے تشریف لائیے. تو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. سبحان اللہ. والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحيم.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. سبحان اللہ. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. حضرات، اب وقت بڑے نازک مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، اس لیے تمام بولنے والے حضرات سے نہایت مؤدبانہ گزارش ہوگی کہ وقت کے اختصار کا پورا دھیان فرمائیں.
जिस किसी दोस्त को नात पढ़ने का वक्त हो वो 3 मिनट पूरे का खर्च करे, 3 मिनट से पहले खत्म करे। जितने मुकर्रर हजरात हैं उनसे निहायत नौजवान गुजारिश है 5-5 मिनट में, 5 मिनट बड़ा वक्त होता है। आपको शायद याद होगा जब सुन्नी कानपुर सुल्तान की थी, मुझे 5 मिनट वक्त दिया गया था, उठा दिए थे पहले और मुझे बात में वापस आए कि नहीं आए, दोबारा मजमू बना कि नहीं बना, 5 मिनट में उसको मुकम्मल हुई नहीं हुई, फिर आगे बढ़ाते कि, लेकिन वो बढ़ाते कि मैंने नहीं कहा। आपको याद होगा कि 8 मिनट की तकरीर दाता दरबार, जिसमें हमारे तमाम अकाबरीन उस्ताद अल्लामा हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अल्लामा अहमद सईद साहब काज़ी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह, इनकी मौजूदगी में मेरा 8 मिनट का एक बयान है दाता दरबार। लेकिन यादगारी है वो न्यूटन में, यार किसी के पास है भी, वो एक सूफी साहब हैं, शूर शरीफ के मुरीद, उनके पास है, पता नहीं क्या नाम है उनका, 12 उनके पास है। तो 5 मिनट बड़ा वक्त होता है, तो आदमी वक्त को समेट के बात कर सकता है। अब इसके बाद में दरखास्त करूंगा मोहम्मद हुसैन तारिक आए, लेकिन 3 मिनट के अंदर नात खत्म कर ये किसी ने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे औला सबसे औला सबसे बाला सबसे मैं गुजारिश करूँगा मौलाना अहमद साहब बेग साहब जो 2 करारदादे हैं वो आप पढ़ें। मौलाना काजी अब्दुल अजीज साहब कहाँ हैं? आपने एक करारदाद लेकिन 5 मिनट के अंदर अंदर खत्म करनी है। बयान में इख्तिसार और सादगी महफूज रखी है, बड़ी मुश्किल से जाने वाक़या महफूज नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत सय्यदी व मुर्शिदी हज़रत मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत सादात अतहार उलमा किराम बुजुर्गान मोहतरम बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज के इस अज़ीमुश्शान इज्तिमा में सुभान अल्लाह, जहाँ हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद शरीफ के सिलसिले में इंतहाई पुरजोश हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, मुसर्रतों का इजहार कर रहे हैं, इस अजीम मुशान मौका पर हमें कुछ ऐसी भी सूरत हाल दरपेश है जिससे हमारे दिल इंतहाई जख्मी हैं और हमारे जज्बात इंतहाई मजरूह हैं। पाकिस्तान की सरजमीन पर गुज़श्ता दिनों कॉन्फ्रेंस की गई पेशावर में, और जसारत देखिए कि उस सरजमीन पर उस नाम से कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई जिस नाम पर उन्होंने पाकिस्तान की मुखालिफत की थी। देवबंद, इतनी जसारत और इतनी जुर्रत कि उस सरजमीन पर देवबंद कॉन्फ्रेंस इस नाम से निस्बत दे के कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई, और इस पर भी बड़ी दीदा दलेरी देखिए, इतनी दीदा दलेरी देखिए कि उसी पाक सरजमीन पर खड़े होकर उन्होंने पाकिस्तान की मुखालिफत की। उनको इतनी भी शर्म नहीं आई कि जिस सरजमीन से नमक खाते हैं उसका उस नमक का तो हक अदा करते, बल्कि इस पर उन लोगों ने इंतहाई जिल्दत के साथ इस बात पर मुसर्रत और खुशी का इजहार किया कि उनके बड़ों ने पाकिस्तान की मुखालिफत की थी। वो इस पर फख्र कर रहे थे और ये लोगों को बता रहे थे कि गोया उनके जो बड़े इंतहाई नापाक लोग थे
جنہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کی پے نہیں بننے دیں گے، جنہوں نے ہمارے قائد، پوری ملت اسلامیہ کے قائد حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قائد اعظم کی بجائے کافر اعظم کہا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلاف انتہائی دریدہ دہانی کی، آج ادھر ایک وہ ہمارے پنجاب میں مشیر بنا بیٹھا ہے، ہم اس کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان کے مخالفوں کا کیا حق ہے کہ وہ اقتدار میں جا کر بیٹھے، ایوان اقتدار کے قریب بھی جائیں؟ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس طاہر اشرفی کو مشارت کے اس عہدے سے برخاست کیا جائے، وہ سپاہی صحابہ کے ایجنٹ ہے۔ ہمیں اس بات پر افسوس ہے، ہمارے صوفیہ کرام، ہمارے پیران طریقت، ہمارے بزرگان دین نے سیاست پر ہمیشہ لعنت ڈالی، پاکستان بنایا، امیر ملت جیسی شخصیتیں جو اصل میں بانی پاکستان کے دائیں ہاتھ پر کھڑے ہو کر جنہوں نے کہا تھا کہ جو شخص پاکستان کی قرارداد اور پاکستان کے نظریے کا حامی نہیں ہوگا اسے ہم اپنے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے، انہوں نے کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا، انہوں نے کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ لیکن جب پاکستان کا شیخ الاسلام ہونے کے لیے آپ کو گزارش کی گئی، آپ یہ عہدہ قبول فرمائے، آپ نے اس کو لات مار دی، فرمایا ہم تو فقیر لوگ ہیں، مگر دروازہ دیکھ کے پچھلے دروازے سے ایک اور جہاں تمکا وہاں پر اور اپنے آپ کو پاکستان کا شیخ الاسلام بنوانے کا، اس نے یہ تمکا حاصل کرنے کی کوشش کی۔ افسوس ہوا، دکھ ہوا کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ نہرنگی یہ سیاستیں دوران تو دیکھیے، بیٹے تشریف، نہرنگی یہ سیاستیں دوران تو دیکھیے، آج ایک مشیر بنا بیٹھا ہے، دوسرا ادھر وزیر بنا بیٹھا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے نقلیے کی اصلاً شروع سے ہی مخالفت کی تھی۔ نہرنگی یہ سیاستیں دوران تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ پاکستان کے پے کی مخالفت کرنے والے اب اسی پاکستان کے پنجاب میں دو پے ملا کے بائے بیٹھے ہو، شرم تمہیں نہیں آتی؟ اسی پاکستان کے خزانے سے تنخواہیں لیتے ہو، شرم تمہیں نہیں آتی؟ اسی پاکستان کے سرزمین پر داتا گنج بخش علی حجویری کے نذرانے سے اپنے اوقاف کی تنخواہیں لیتے ہو، شرم نہیں آتی؟ جن کو تم ادھر حرام کہتے ہو ادھر ہڑپ کر کے کھا جاتے ہو۔ ہم مذمت کرتے ہیں، اور دیوبند کے نام پر جو پشاور میں کانفرنس مولویوں نے کی ہے، جس کی بیکنگ سعودی حکومت نے کی ہے، اور وہاں پر کروڑ روپے سے کتنے کروڑ روپے وہاں پر لگا کر خرچ کی گئی، اس سرزمین پر بیٹھ کر پاکستان کی مخالفت کی۔ ہم اس کانفرنس کی مذمت کرتے ہیں اور کانفرنس کے بانیوں کی مذمت کرتے ہیں اور سب حاضرین کی مذمت کرتے ہیں۔ آپ کرتے ہو تو ہاتھ کھڑے کر کشمیر کا ذکر اس کانفرنس میں نہیں کیا۔ حضرت یہ فرما رہے ہیں چونکہ پاکستان سے ابھی تشریف لائے ہیں، یہ آنکھوں دیکھے حال والی بات ہے کہ پوری کانفرنس میں کشمیر کا ذکر نہیں کیا گیا۔ کشمیر اس وقت برننگ پوائنٹ ہے ہمارے لیے، پوری دنیا میں ہماری عزت کا سوال ہے، پوری دنیا میں ہماری ایمان کا سوال ہے، ہماری بہو بیٹیوں کی عزتیں وہاں پر لوٹی جا رہی ہیں، ہماری بہو بیٹیوں کے پردے اتارے جا رہے ہیں، ان کے گھر لوٹے جا رہے ہیں، محلے کے محلے، گاؤں کے گاؤں ان کو آگ لگا کر جلایا جا رہا ہے، اور یہ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو بند کے نام پر کانفرنس کر رہے ہیں، اور ان کی غیرت یہاں تک بھی بیدار نہ ہوئی کہ ان ستم رسیدہ ہندوؤں کے جابرانہ ظلم اور ستم کا شکار اپنے کشمیری بھائیوں کے حق میں ایک کلمہ خیر بھی کہہ دیتے۔ لیکن کیسے ہوتا جب تک رائے وینڈ میں ہونے والی تبلیغی جماعت کے جو اجتماعات ہیں ان میں کبھی مطالبے کے باوجود کشمیر کی آزادی کے لیے دعا نہیں کی گئی۔ حضرت مناظر اسلام علامہ محمد سعید اسد صاحب ارشاد فرما رہے ہیں، یہ جو تبلیغی جماعت کا بہت ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے، ہمارے لوگ یہ بڑے کارنامے کر رہے ہیں، دیکھ لیجئے ہر سال اجتماع کیا ہوتا ہے، اخباروں والے کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، کہتے ہیں پاکستان میں سب سے بڑا اجتماع ہے۔ ارے اجتماع دیکھنا ہے تو گولڑا شریف جا کر دیکھ، اگر اجتماع دیکھنا ہے تو جا کے امیر ملت کا عرس جا کر دیکھ، اور پھر داتا گنج بخش کی نگری میں جا کر دیکھ، اجتماع سے کہتے ہیں۔ اور اجتماع دیکھنا تو پاک پتن شریف جا کر دے، جہاں پر بازار گلیاں اور دور دور تک
کسی خود نظر ہی نہیں آتا کہ کہاں تک مخلوق خدا پھیلی ہوئی ہے. لیکن ان ظالموں وہابیوں کے اجتماع کو تو کہتا ہے کہ وہ سب سے بڑا اجتماع ہے. مان لیا، لیکن کن کا اجتماع ہے؟ اگر وہ مسلمانوں کا اجتماع ہوتا تو یقیناً وہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے ضرور دعا کرتے. آج تک وہاں کشمیر کے مسلمانوں کے لیے دعا نہیں کی گئی ہے. ہماری چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں دعائیں ہوتی ہیں، ہماری مرکزی مسجدوں میں بھی دعائیں ہوتی ہیں، ہمارے چھوٹے سے چھوٹے مولانا سے لے کر بڑے سے بڑے مشائخ تک سب اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے جب وہ موقع آتا ہے تو اپنے ہاتھ بلند کر دیتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کو سدائیں دیتے ہیں. مولا کریم ہمارے ان مقہور مظلوم بھائیوں کی مدد کے لیے اپنی رحمت نازل فرما. اور یہ تبلیغی جماعت ان کے لیے کیوں کلمہ خیر نہیں کہتی؟ اس لیے نہیں کہ یہ کھاتے پاکستان سے اور گن ہندوستان کا کھاتے ہیں. یہ جو بند والوں نے کیوں کلمہ خیر نہیں کہا کشمیر والوں کے لیے؟ اس لیے کہ یہ کھاتے پاکستان سے ہیں، رہتے پاکستان میں ہیں، لیکن گن گاتے ہندوستان کے ہیں. انہیں پتا تھا کہ اگر یہاں قرارداد کشمیر منظور کی گئی تو انہیں پھر ہندوستان میں شاید کوئی داخل نہ ہونے دے گا. ظالموں اور پیٹ کے پجاریوں، کل تمہیں خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے. ہم ان کی ایک جماعت جو دہشت گرد جماعت ہے سپاہی صحابہ کے نام سے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہاتھ اٹھائیے، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں. ان سپاہی صحابہ والوں نے اور غیر مقلدین کی یہ جیش محمد کا تنظیم نے ہمارے چوٹی کی عالم دین، ہمارے مجاہد نے ڈر مجاہد مولانا سلیم قادری کا قتل کیا ہے. ہم ان کو یہ قتل معاف نہ کریں گے، ہم اس کو رائے گان نہیں جانا دیں گے. بتاؤ آپ کون کون سے مسلمان اس میں ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو؟ زوردار نعرہ لگاؤ اپنے بھائی کے لیے. سنی تحریک والوں، ہمارے کراچی کے بھائیوں، ہمارے سنی دوستوں، مت بھولنا کہ ہم تمہیں چھوڑ چکے ہیں. خدا کے سلوات ہم تمہارے ساتھ ہیں، پورا برطانیہ تمہارے ساتھ ہے. اور مولانا عباس قادری نے کہہ دیا ہے کہ ہم وہ وقت گزر چکا ہے جب ہم کہتے تھے جیو اور جینے دو، live and let us live. وہ وقت گزر گئی ہے. اب ہم اپنا دفاع ضرور کریں گے. اب ہم اپنا دفاع ہم پوری زمین پر، پورے عالم اسلام میں، پورے پاکستان میں، گلی گلی شہر شہر تو ہر سنی مسجد کا تحفظ کریں گے، ہر سنی عالم دین کا تحفظ کریں گے، ہر سنی پیر کا تحفظ کریں گے. بولو تحفظ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اور بہت جلد اس کے معاملے میں آپ کے سامنے حضرات آنے والے ہیں. سپاہی صحابہ نے یہ قراردادیں انشاءاللہ اخبار میں جائیں گی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ کی تنظیمیں اپنی اپنی مشاہدت کی طرف سے، اپنی تنظیموں کی طرف سے یہ جو دیوبند میں پاکستان کی مخالفت کی گئی اس کی قرارداد مذمت آپ بھیجیں گے انشاءاللہ، یہاں سے بھی بھیج جائے گی. اور جو ہمارے مولانا محمد سلیم قادری صاحب کا انتقال ہوا، ان کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، ہم سپاہی صحابہ کی بھی مذمت کریں گے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ انشاءاللہ جیتے دم تک ساتھ دینے کا اعلان کرتے ہیں. آپ نے یہ المیات سنے ہیں، یہ تاریخ کا بہت بڑا المیہ ہے کہ لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں کے لہو سے جس ملک کی تعمیر ہوئی، اور پوری دنیا میں اکیلا ملک ہے مولانا، کوئی دوسرا ایسا ملک نہیں جس کی بنیاد اسلامی نظریے پر ہو. مصر ہے قوم کے نام پر ہے، سعودی عربیہ قبیلے کے نام پر ہے. پورے عالم اسلام کی ایک بھی اسلامی مملکت ایسی نہیں جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر خدا کی بستی کائنات میں کوئی اسٹیٹ ہے تو صرف پاکستان ہے. اور جس عزت و عظمت کے ساتھ پاکستان میں اسلامی عقیدہ زندہ ہے، میں تقریباً اسلامی ممالک میں کوئی ملک ایسا نہیں جو میں نہیں گیا ہوں. یہ آزادی، یہ عظمت، یہ حساسیت، یہ تمیز ہونا کہ یہ میرے رسول کا نام ہے، یہ قرآن اس کے دفاع نہیں کر رہے ہیں. ہم نے سعودی عربیہ میں قرآن مجید کو نیچے رکھ کے اوپر بیٹھے ہوئے بندے دیکھے. یہاں سے کوئی آدمی جسارت کرے کہ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکے تو اس کو ہم ڈسکوالیفائی کرتے کہ یہ امامت کے قابل نہیں ہے. یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فتویٰ موجود ہے. ان کو دیکھا کہ دونوں پاؤں قبلے کی طرف کر کے سوتے ہیں، اور قبلہ تو کیا قبلے کی طرف، جبھی پاک علیہ السلام کے گنبد خضرا کی طرف دونوں پاؤں کر کے سوتے ہوئے. یار جس جگہ سرکار کا سر لگا ہو وہاں جوتوں سمیت آدمی جانے کی تجارت کرے، کیا کرنا تھا اس کے وہ کیسا اسلام ہے، اس کے قوم کا اسلام ہے. اور مولانا سلیم صاحب جی کو شہید کیا گیا ہے. ہمارا ایک ایک باغ اور خون کا قطرہ اس شخص پر قربان ہے، اور اس کے پسماندگان کے ساتھ
पूरी हमदर्दी का इजहार करता है और हर जानी माली कुर्बानी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ये मिटने वाली उम्मतों का आलम पीनी है कि कोई ये समझे कि कोई एक किसी आदमी को तकलीफ पहुंची है, नहीं, लहू खुर्शीद का टपके अगर जर्रे का दिल चीरे, अगर हम भी उसी कौम के आदमी हैं तो उसके गम में हमें शरीक होना होगा। अब इसके बाद काजी अब्दुल तशरीफ लाते हैं और दूसरे करारदाद वो पेश करते हैं। अब वक्त थोड़ा इस्तेमाल किया जाएगा, दोस्त घबराए नहीं, नमाज असर पर सलातो सलाम पढ़ लिया जाएगा। जितने हमारे बुजुर्ग तशरीफ लाए हुए हैं, जितने उलमाए किराम हैं, सना खाना रसूल हैं, सब दोस्त उनको पहचानते हैं, सब हजरात की बाकायदगी से खिदमत करें। ये किसी पर एहसान नहीं, ये हमारा अपना एक तरीक़ाकार है। हमारे वक्त जितने भी लोग तशरीफ लाते हैं उनकी खिदमत खुद अपनी मर्जी से करते हैं, ये किसी का मुतालबा हमसे नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी में जनाब ज़ुहैर को चादर अता फरमाई कि नहीं फरमाई? उन्होंने नात पढ़ी, सरकार ने फरमाया इक़रा अला अदाए नबी। मज़ाक के दो उसलूब हैं, एक महबूब के अंदर पाए हुए सिफात का जिक्र, दूसरा अपने महबूब के दुश्मनों की मुज़म्मत। इक़रा अला अदाए नबी, अपने नबी के दुश्मनों की मुज़म्मत कर। जब उन्होंने सरकार के दुश्मनों की मुज़म्मत की, सरकार ने भी चादर उतार के कसीदा बुर्दा का नाम बुर्दा शरीफ क्यों? सोते में चादर दी, सोते में दी तो जागते में भी चादर थी। मतलब सोते में भी देते हैं, जागते में भी देते हैं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने एक कसीदा मदहिया पढ़ा गया, आप काबतुल्लाह की दवा पे हथकड़ियां लगी हुई हैं, लेकिन आपने सुना कि फरजदक ने कसीदा पढ़ा है, 12,000 दिरहम जेल खाने से भिजवाए। तो उसने कहा मैंने पैसों के लिए नहीं पढ़े, वाह नबी पाक के गुलाम तुम्हारी गैरत में। उसने कहा तुम्हें पता नहीं, हम जो चीज दे दिया करते वापस नहीं लिया करते, ये बारगाह नबूवत का ये तोहफा है, ये नबी पाक के खानदान का सौगात है, मत वापस करो, दे लो। 12,000 दिरहम से वापस किए। दोस्तों जितने लोग आते हो, मैं नबी पाक की बारगाह का कुत्ता हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे उस खानदान में पैदा किया है, उस खानदान का खून मेरी बॉडी में है। मैं अगर आपके जूतों की धूल को भी अगर बादशाहों के ताजों के साथ तोड़ूं तो आपकी पाँव की गर्द सबसे ज्यादा कीमती है। मैं अपनी मोहब्बत से पेश करता हूँ, ये किसी पर एहसान नहीं करता। जिस जिस आलिम के साथ जो जो आलिम आया हुआ है, जो जो नात खान है, सबकी बाकायदा खिदमत की जाए। अब सबके बोलने का वक्त तो नहीं हो सकता, इसलिए मैं माजरत चाहूंगा, लेकिन हर आलिम दीन की, हर सलाह खान की बाकायदगी से खिदमत की जाए और साथ ही साथ माजरत भी पेश की जाए। मैं खुद माजरत पेश करता हूँ और आपके आने को बड़ी इज्जत की निगाहों से देखता हूँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। करूं मदह आले दवल रवज़ा, पढ़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा इना नहीं। क़िबला मुफ़क्किर इस्लाम, मशाइख़ अज़ाम, बरादरान तरीक़त व शरीयत, तारीख इसकी गवाह है कि सरज़मीन यूरोप में जब सबसे कोई बड़ा फितना उभरता है तो उसके गले पे हाथ रखने वाली शख्सियत का नाम सैयद अब्दुल कादिर गिलानी है। पीर सैयद अब्दुल कादिर जीलानी, पीर सैयद अब्दुल कादिर जीलानी। मरकजी जमात अहले सुन्नत बरतानिया और यूरोप, ये अहयाए दीन की एक अजीम तारीख है। उसके बानी हजरत किबला मुफक्किर इस्लाम है, उसके सरपरस्त सैयद पीर मुनव्वर हुसैन शाह जमाती है, उसके सदर हजरत अल्लामा सैयद जायद हुसैन शाह साहब रज़वी है। ये प्लेटफार्म मर्कजी जाना मस्जिद गौसिया ली ब्रिज का प्लेटफार्म अहले सुन्नत वल जमात का मुतहिदा और मुत्फका प्लेटफार्म है। इस प्लेटफार्म से हर दौर में सबसे बड़े फितने को ललकारा गया है। अल्लाह ताला के फजल और करम, नबी करीम अलैहिस्सलाम की निगाह पाक और सैयदना गौसे पाक के फैजान से उस फितने को हमेशा दफन किया गया। बरादरान इस्लाम, मेरे जिम्मे 2 करारदादें लगाई गई है। आज मुहद्दिस आजम पाकिस्तान के नूरे नजर तशरीफ फरमा है। अहले सुन्नत वो मसलक और मजहब है जिसमें औलिया अल्लाह है, ये औलिया अल्लाह का मजहब है। और हुजूर दाता पाक गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला का सबसे बड़ा कम्प्लेक्स इनके दौरे वजारत में बना है। आज
पुरजोर मजम्मत करते हैं कि ऐसे बदमाश बद किरदार लोगों को फौरन बर्दाश्त कर देना और उस मदार मुकद्दस का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। खुद दाता पाक उसका तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। क्या आप मेरे साथ इस करारदाद की तायद करते? ना सिर्फ हजूर दाता पाक का दरबार मुकद्दस बल्कि सरजमीन पाकिस्तान में जितने मज़ारात मुकद्दस हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना हर मुसलमान की मज़हबी और अखलाकी जिम्मेदारी है। दूसरी करारदाद के जरिए वो मस्जिद अक्सा जिसके बारे में कुरान मुकद्दस इरशाद फरमाए अल्लज़ी बारकना खौलहू लिनुरियहू, जिसका आस पास बरकत ही बरकत है, वो मुसलमानों की अकीदतो मोहब्बत का मरकज है, मुसलमानों का किबला है, अव्वल है। उलमा है सू, यहूदी उलमा ने उसे जलाने के लिए फतवा दिया है। हम ऐसे बद किरदार उलमा है सू की पुरजोर मजम्मत करते हुए इस प्लेटफॉर्म से ऐलान करते हैं, जब तक कोई मुसलमान दुनिया में मौजूद है तुम्हारे इस फतवे की कोई हैसियत नहीं और मस्जिद अक्सा की हिफाजत करना हर मुसलमान का फर्ज है।